اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات ہو رہی تھی لاسٹ میں ہماری کہ ہم نے ہدایت، قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، لیکن ہم نے اس کو ہدایت کی بجائے ہم نے اس کو صرف وظیفے کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ ہم اسے ہدایت حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں سے ہماری بات ختم ہوئی تھی۔ تو قرآن جو ہے ہمارے لیے بہت بڑی ہدایت ہے، ہمارا امام ہے، حاضر امام ہے۔ قرآن قیامت کے دن ہمارے لیے حق میں گواہی دے گا اور ہمارے خلاف بھی گواہی دے گا۔ قرآن اللہ سے شکایت کرے گا کہ اللہ پاک انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو پڑھ کر دیکھیں جس میں شفاعت کا ذکر ہے کہ جب قیامت کے دن جب امت ہر نبی کے پاس جائے گی اور ہر نبی کہے گا کہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی، مجھ سے یہ خطا ہو گئی، پھر جب آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امت آئے گی تو وہ سجدے میں گر جائیں گے، اور جب اللہ چاہے گا وہ سجدے میں ہی رہیں گے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ان سے کہیں گے اٹھیے، آپ جو مانگتے ہیں آپ کو دیا جائے گا رب کے حکم سے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے، تو اللہ کہے گا کہ ان لوگوں کو آپ لے جائیں، تو پھر وہ خود ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے اور وہ جنت میں ہمیں چھوڑ کر آئیں گے۔ الحمدللہ اگر ہم نیک ہوئے تب، ایسے ہی نہیں کہ ہم برے راستے پہ چل رہے ہیں اور ہم اپنا یہ گمان رکھ لیں کہ ایسا ہوگا۔ ہمیں نیکی کے راستے پر بھی چلنا ضروری ہے۔ اسی طرح آگے چل کر اسی حدیث میں ہے کہ ایسا 4 مرتبہ ہوگا، آپ سجدے میں جائیں گے اور اللہ کہے گا کہ آپ لے جائیں، ان لوگوں کو لے جائیں، اور وہ جنت میں چھوڑ کر آئیں گے۔ آخر میں وہ لوگ رہ جائیں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا، یا قرآن نے ان کو روکا ہوا ہوگا، یا پھر وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا۔ استغفر اللہ، بہت ہی بری بات ہے۔ قرآن چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن تو پڑھایا لیکن سمجھایا نہیں، جیسا کہ قرآن کا حق تھا وہ ہم نے بالکل ادا نہیں کیا۔ اگر آج ہمیں اللہ نے ایک موقع دے دیا ہے تو خدا را اسے ضائع نہ ہونے دیں۔ عمر کی کوئی قید نہیں، زندگی کے جس حصے میں بھی آپ ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ قرآن کو سیکھیں اور سیکھنے کے بعد اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔